عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، کہ ہر نفس اس دن، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اپنی ذات کے بارے میں لڑ رہا ہوگا، اپنی ذات کے حوالے سے لڑ رہا ہوگا کہ بس میرا کچھ بن جائے۔ یوم تأتی کل نفس، ہر نفس، نفس نفسی کا کہتے ہیں نا کہ قیامت کا دن نفسی نفسی ہر شخص پکار رہا ہوگا، کسی چیز کی، کسی اور رشتے کی اس کو پرواہ نہیں ہوگی، نہ ماں باپ کی، نہ بہن بھائی کی، نہ بچوں اور بیوی کی، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ خود قرآن نے کہا نا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ، کہ جب اچانک وہ کھڑکھڑانے والی پہنچ آئے گی تو وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ وہ اتنا سخت دن ہوگا، یفر المرء، انسان بھاگ رہا ہوگا، من اخی، اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اپنے ماں باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اپنی اولاد اور اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا کہ میری بخشش ہو جائے، باقی اگر کوئی جاتا ہے تو چلا جائے۔ یعنی اتنا سخت دن ہے کہ انسان یفر، قرآن نے کہا نا یوم یفر المرء، انسان بھاگتا پھر رہا ہوگا، کس سے؟ وہی جو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، اور اسی طرح بیوی ہے، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وابی واخی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ لیکن فرمایا اس دن بھی کچھ چہرے ایسے ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ، کہ جو چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے، جو دنیا میں رب کو راضی کر کر گئے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کر کے گئے، تو فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، چہروں پر رونقیں ہوں گی، چمکتے چہرے ہوں گے، ہنستے ہوئے چہرے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ۔ لیکن ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہروں کے اوپر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو راضی نہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی نہ کی، اس کو دین کی طرف بلایا جاتا رہا، دین کی تعلیمات کی طرف اس کو کہا جاتا رہا کہ آ جاؤ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کی جاتی رہیں، لیکن وہ راہ راست کی طرف نہ آیا اور اپنے رب کو راضی نہ کیا۔ فرمایا نا اللہ رب العزت نے کہ ایسا نہ ہو کہ تم مجھے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے رب کو بلا دیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بلا دیا دنیا میں رہتے ہوئے۔ اللہ نے جو بیان فرمایا، اس کے نبی نے جو حکم دیا، اس کو پس پشت ڈال دیا، ان احکامات کو چھوڑ دیا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو رب تمہیں بلا دے گا۔ اور قرآن کی اسی، اگر میں موضوع کو آگے بڑھاؤں اور اسی بات کو قرآن کی دوسری آیات کے ضمن میں آپ کے سامنے پیش کروں، تو رب تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا قیامت کے دن۔ جب وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھے گا، مولا کائنات، دنیا میں رہتے ہوئے تو میں صاحب بصیرت تھا، مجھے آنکھیں ملی ہوئی تھی، آج کیا ہوا کہ مجھے اندھا کر کے اٹھا دیا تم نے؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے تم نے مجھے بھلا دیا، آج میں نے تمہیں بھلا دیا، آج میں نے تمہیں بھلا دیا۔ تو یہ ہے رب تعالیٰ کو بھول جانا۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر تم مقصد حیات کو پس پشت ڈال دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ تم خائب و خاسر ہو جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے، تم ہو سکتا ہے دنیا داری کے اندر تو کہیں نہ کہیں تمہیں کامیابی مل جائے، لیکن اخروی کامیابی تمہارے مقدر میں نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے رب کو راضی کر لو، رسول اللہ کے احکامات کی پیروی کر لو۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو تمہیں پریشانی نہ ہو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تم حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہو تو تمہیں کوئی پریشانی، تکلیف، ٹینشن، یہ چیزیں تمہارے سامنے نہ ہو، ورنہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے۔